السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیو، بزرگوں اور ماں و بہنوں، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم پیغام پہنچایا ہے، اور پھر سے آپ کی خدمت میں الحمدللہ حاضر ہوئے ہیں، اور اب بھی ایک اہم پیغام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا اللہ پاک نے موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان خیانت نہیں کر سکتا۔ یعنی اسلام میں یہ تعلیم ہی نہیں ہے، اور اسلام اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا ہے کہ وہ جھوٹ کو فروغ دے، وہ دھوکے کو فروغ دے، وہ خیانت کو فروغ دے۔ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا ایک مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ کسی کو دھوکا دے، کسی سے جھوٹ بولے اور خیانت کرے۔ اگر کسی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ باتیں پائی جاتی ہیں، تو اب اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کا ایمان کس درجے پر ہے، اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ دیکھیے، آج دنیا کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ لوگ روزگاری کے چکر میں لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کے لیے لوگوں کو جھوٹ بول کر ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ جو کرمچاری ہیں، جو کام کرنے والے مزدور ہوتے ہیں، جو ملازمین ہوتے ہیں، وہ اپنے مالک سے جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں سے بھی جھوٹ بول کر پیسہ کماتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو دکان کا مالک ہے، کسی ملازم کو دکان پر رکھتا ہے کام کرنے کے لیے، کسی چیز کو فروخت کرنے کے لیے، اب وہ دکان کا جو آنر ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، وہ مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ملازم کے ہاتھوں دکان اس کے حوالے کر کے وہ کسی اور جگہ اپنی ضروریات میں لگ جاتا ہے، اپنے ضروری کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، جو ملازم ہوتا ہے وہ لوگوں سے جھوٹ بول کر چیزوں کو دگنے دام میں بیچتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی چیز کی قیمت 100 روپے ہے، اور مالک نے کہا ہے کہ اس کو 100 روپے میں بیچنا ہے، یا کم سے کم 90 روپیز میں بیچنا ہے۔ اب یہ جو ملازم ہے وہ دھوکا دیتا ہے، اور وہ اسی چیز کو 150 میں 140 میں بیچ دیتا ہے۔ اب آنر نے کیا کہا تھا، 100 روپے میں بیچنا، تو 100 روپے ڈراؤ میں ڈالتا ہے اور حساب میں لکھتا ہے، اور 40 روپے اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک طرح کا لوگوں کو بھی دھوکا دینے کی بات ہوئی، اور اپنے مالک کو بھی وہ دھوکا دے رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایسا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکا نہیں دے سکتے۔ خیانت کا ایک پیسہ بھی، دھوکا دے کر کمانے والا ایک پیسہ بھی، جھوٹ بول کر اپنی جیب میں ڈالنے والا ایک پیسہ بھی اس کے لیے جائز نہیں، بلکہ وہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ وہ اپنی جیب میں پیسہ نہیں ڈال رہا ہے، بلکہ جہنم کی آگ کو ڈال رہا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دے، یا پھر سچ بول کر جہنم سے بچ جائے اور نیکی کمائے۔ تو بہت لوگوں کے بارے میں سنا ہے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ میں ان حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میری آواز سن رہے ہیں، خدا کے لیے ایسے کاموں سے باز آ جائیے۔ دنیا کا تھوڑا سا مال حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی دولت حاصل کرنے کے لیے
وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کے لیے دکان کے مالک نے تنخواہ متعین کی ہے، تنخواہ تو ان کو مل رہی ہے، پھر اوپر سے پیسہ کمانے کے چکر میں جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، تو ان تینوں کا گناہوں کا وبال اس پر آئے گا۔ نہیں، تینوں گناہ کر رہا ہے، خیانت بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے۔ گویا کہ تینوں صفتیں منافقین کے اندر تھیں، اب یہ اس کے لیے ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ ایک تو یہ اللہ کے فرمان کو توڑ رہا ہے، اپنے مالک کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقوں کی خصلتوں کو اپنایا ہوا ہے۔ کتنا بڑا گنہگار ہے۔ خدا کے لیے بچیے ان اعمال سے، اپنے مالک کے وفادار بن جائیے، پھر جو ہے اس کے دلوں میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، اور وہ آپ کی وفاداری کو دیکھ کر، آپ کی خیانت کو آپ کی امانت داری کو دیکھ کر اور آپ کی سچائی کو دیکھ کر آپ کی تنخواہ میں اضافہ کر دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ سارے انسانوں کے دل اللہ کی مٹھی میں ہے۔ تو انسان کے دلوں کے اندر نرمی ڈالنا، محبت ڈالنا اور کسی کے درد کو سمجھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں بھی ڈال دیں گے کہ وہ تمہاری تنخواہ کو بڑھائے۔ اس لیے عزت کی ایک پیسے کی روٹی بھی جو ہے اس کے لیے سکون کا باعث بن سکتی ہے، اور اس کے لیے جنت میں داخلہ کرا دے گی، اور جو حرام کی ایک پیسے کی کمائی بھی اس کو جہنم کی گہرائی میں ڈال دے گی، اور یہ روٹی اس کے لیے جہنم کا کھانا بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ امانت داری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مالک کو دھوکہ نہ دیں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، ہمیشہ امانت داری سے کام لیں، اور ہمیشہ جو ہے اچھے کام کرتے رہیں، دھوکہ دہی سے بچتے رہیں، دھوکے بازی سے بچتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تھوڑی سی کمائی میں ہمیں اتنی برکت دیں گے، اتنی برکت دیں گے، اتنی برکت دیں گے، جو برکت ہمیں ہزاروں اور لاکھوں روپیوں میں بھی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔